السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہٹ۔ کیسے ہی میرے ناول فیملی، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ ناول ہے شوق زوال۔ تو کائنڈلی جو نیو آنے والے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو بنا وقت ضائع کریں ہم ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے بے رحم بنو گے تم؟ اس کی ماں نے ذرا جھک کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے مخاطب کیا تو اس نے سر جھکا لیا۔ یوں تو تمہیں اپنے باپ پر رحم آ ہی جائے گا۔ اس کے لہجے اور چہرے پر صفاقیات ابھری۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس نے فوراً صفائی دی تھی۔ میں تمہیں ایسا نہیں دیکھنا چاہتی، تم ایک بلی کو مار کر گلٹی فیل کرو۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے اس کی شرٹ پر لگی مٹی کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں اس قدر شفاق بے رحم دیکھنا چاہتی ہوں کہ لوگ صرف تمہارے نام سے تھر تھر کانپیں۔ تمہیں اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرو، تمہیں مرتے ہوئے لوگوں پر رحم نہ آئے، تمہیں کسی بھوکے بچے پر ترس نہ آئے، تم ایک ایسا پتھر بن جاؤ جو قیمتی ہو لیکن نوکدار۔ اس کی ماں نے اسے پچکارتے ہوئے اسے سمجھایا۔ وہ کسی تابعدار اولاد کی طرح سر ہلا رہا تھا۔ تم ناقابل تسخیر بنو گے، اس کی ماں نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے اسے فخریہ لہجے میں کہا تھا۔ آصف نے بہت سمجھداری سے سر ہلایا۔ اسے اپنی ماں کا مان رکھنا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی پھیلتے ہی اس نے سکا سانس لیا۔ ساری رات جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے، لال آنکھیں رت جگہ کی امازی کر رہے تھے۔ وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر لیٹ گئی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی 9 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ وہ بوکھلا کے اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، وہ غصہ بھی ہوں گے۔ کچھ سوچ کے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ باہر اچھی خاصی رش تھی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی آگے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں پہ عارفی ٹھہرا ہوا تھا۔ دھیرے سے دستک دے کر وہ ہونٹ پیچھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ پاس سے گزرتے ویٹر نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ میم، یہ کمرہ خالی ہے۔ اس کے اطلاع دینے پر وہ چونک کر پلٹی تھی۔ تو جو ادھر ٹھہرے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس نے غائب دماغی سے پوچھا تھا۔ وہ تو صبح ہی چلے گئے میم۔ ویٹر کے اس اطلاع نے اس کے اوزان خطا کر دیے۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بس دیکھ کر رہ گئی۔ روشنی کی شفاف نرم کرنیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ شفاف اجالے نے ہر طرف روشنی بکھیر دی تھی۔ یہ بھی عام دنوں کی طرح ہلکی پھلکی سی صبح تھی۔ اسلام آباد جیسے مصروف شہر میں ایک نئی صبح کا آغاز مصروف سا تھا۔ سڑکوں پہ ٹریفک ہارن کا شور، سڑکوں پہ یونیفارم میں ملبوس بچے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر کوئی زندگی کی دوڑ میں دوسرے کو پچھاڑ دینے کے عزم لیے چلتا جا رہا تھا۔ گل بخش نے سر پر ٹوکری درست کرتے ہوئے اطراف کا جائزہ لیا، پھر ایک تنگ سی گلی میں گھس گیا۔ وہ کاروباری انداز میں صدا بلند کر رہا تھا۔ کھلے میدان کی طرف جاتے ہی اس کی سرسری سی نگاہ کچہری کی طرف اٹھی، پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو لڑکی زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، اس کے چہرے پہ زخموں کے نیلوں کے نشان تھے۔ وہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ گل بخش نے اسے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے قریب دکان والے کو اطلاع دی۔ اگلے ایک سیکنڈ میں لوگ اس لڑکے کے گرد کھڑے سرگوشیوں میں مصروف تھے۔ قریب پڑوس کی ایک عورت نے آ کے اس کی نبض چیک کی تھی، سانسیں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ اس پر چادر ڈالنے کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ لڑکی کو ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا جہاں اس کی حالت تشویشناک تھی۔ وہ بے ہوش تھی۔ قبل اس وقت پولیس اس کی شناخت کرنے میں ناکام تھی۔ رپورٹس کے مطابق کل رات کو ریپ کر کے یہاں پھینکا گیا تھا۔ پولیس اگلے اقدام بیان کے بعد ہی اٹھا سکتی تھی۔ فی الحال اس لڑکی کی شناخت ایک معمہ تھی۔ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے پرسوچ نظروں سے شیشے کے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا غسیلہ تاثرات تھے، یوں جیسے وہ ضبط کیے بیٹھا ہو۔ کنپٹی کی رگیں باہر کی طرف ابھری ہوئی تھیں۔ چہرہ سرخ مگر ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ گرے لائننگ والی شرٹ میں بے ترتیب بالوں کے ساتھ وہ اس وقت شدید غصے کی حالت میں لگ رہا تھا۔ اسے صبح کال پر جو خبر ملی تھی وہ خبر عارفی کے آر پار پارا ہائی کرنے کے لیے کافی تھی۔ غصہ اس کے اندر ابل رہا تھا۔ وہ جذبات کے معاملے میں ہمیشہ ایسا ہی تھا۔ وہ کوئی بھی جذبہ چہرے سے عیاں نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہنکار بھر کر اس نے جیسے ہی پیچھے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائی تو یکدم چونک گیا۔ گردن موڑ کر دیکھا، پچھلی سیٹ خالی تھی۔ اس کے چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھری۔ ہونٹ بھینچ کر وہ کچھ سوچنے لگا۔ اگلے ہی لمحے سے کچھ یاد آیا۔ آج ہوٹل سے نکلتے وقت ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی نے اسے کارڈ دیا تھا جو اس نے غائب دماغی سے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ اس نے کارڈ نکالا تو اوپر نمبر لکھا ہوا تھا۔ اسے کچھ اطمینان ہوا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ رائل ہوٹل سے بات کر رہی ہیں آپ؟
نارمل سے لہجے میں بات کرتے ہوئے اس نے شیشے سے باہر دیکھا تھا۔ جی سر، لڑکی نے کاروباری لہجے میں جواب دیا تھا۔ ایک طرف کھڑی لب کو چل رہی تھی، وہ روحانی صورت بنائے گزرتے لوگوں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے ان میں سے کوئی آروی ہی ہو۔ وہ بھی ریسیپشن پہ موجود لڑکی سے یہی پوچھنے آئی تھی کہ شاید آروی اپنا کوئی کانٹیکٹ کارڈ نمبر لکھوا کے گیا ہو، لیکن لڑکی کو فون پر مصروف دیکھ کر وہ ایک طرف ہو کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کل رات کو آپ کے ہوٹل میں نے اسٹے کیا تھا، 2 رومز بک کروائے تھے اپنے نام پر۔ وہ رک کر سپاٹ لہجے میں اس لڑکی کو بتا رہا تھا۔ ویٹ سر، میں چیک کرتی ہوں، آپ نام بتا سکتے ہیں اپنا؟ اس لڑکی نے خوشگوار لہجے میں سے پوچھا۔ آصف شاہ، مختصر جواب دے کر اس نے پلٹ کر ڈرائیور کو یو ٹرن لینے کا اشارہ کیا تھا۔ ڈرائیور نے سر ہلا کر فوراً یو ٹرن لیا تھا۔ وہ لڑکی اب سر جھکائے کمپیوٹر پر کچھ چیک کر رہی تھی۔ روم نمبر 8281 اس لڑکی نے رک کر پوچھا تھا۔ جی، یہی 2 رومز ہیں، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ روم نمبر 82 میں جو لڑکی ہے، کیا آپ میری اس سے بات کروا سکتی ہیں؟ اس نے ایک آئیبرو سوالیہ اٹھا کر سے کہا۔ سر پلیز ویٹ، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے ریسیور ایک طرف رکھتے ہوئے گھنٹی بجا دی تھی۔ ویٹر کے یونیفارم میں ملبوس ایک شخص اس کے پاس آیا۔ یس میم، تابعداری سے کہتے ہوئے اس نے ایک سرسری سے نگاہ پاس کھڑی نہار پر ڈالی۔ وہ بہت سہمی ہوئی لگ رہی تھی، پھر ریسیپشن پہ کھڑی لڑکی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ روم نمبر 82 میں جو میڈم ہیں، انہیں پلیز انفارم کر دیں کہ ان کے لیے آصف شاہ کی کال ہے۔ مصروف سے لہجے میں کہتی ہوئی وہ مسکرا کر نہار کی طرف پلٹی تھی۔ نہار کی ساری توجہ اس کی بات کی طرف تھی۔ آصف شاہ کا نام اس کے سماعتوں سے ٹکراتے ہی اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کیا آصف شاہ کی کال ہے؟ ستارہ بائی نے اس کے سامنے سرسری سے ذکر تو کیا تھا۔ یس میم، اس لڑکی نے کچھ نہ سمجھی سے جواب دیا۔ کیا آپ جانتی ہیں انہیں؟ اس لڑکی نے ایک نظر اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی میں جانتی ہوں، آپ ان سے کہیں کہ نہار بات کرنا چاہتی ہے آپ سے، اس نے بےتابی سے کہا۔ لڑکی نے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر نظر انداز کر کے دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ نہار اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میم، روم نمبر 82 میں تو کوئی نہیں ہے، اس لڑکے نے اطلاع دی، پھر پلٹ گیا۔ میم، روم نمبر 82 میرا کمرہ ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اس کی طرف بڑھایا جس پہ 82 لکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے مسکرا کر ریسیور نہار کی طرف بڑھایا جسے نہار نے تیزی سے پکڑ کر کان کے ساتھ لگا لیا۔ ہیلو، اس نے کچھ ڈرتے ڈرتے کہا۔ آصف یکدم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ ہاں سنو، وہ میں تیزی سے نکل آیا، تم ہوٹل میں ہی رکو، تمہارے لیے گاڑی بھجوا رہا ہوں۔ وہی بے پرواہ سا لہجہ کہ جیسے وہ احسان کر رہا ہو۔ اس نے نہار کی بات بھی نہیں سنی تھی، بس اپنا فون سنا کے فون بند کر دیا۔ نہار کو اپنی تذلیل کا بری طرح احساس ہوا۔ وہ تھکے ہوئے قدم اٹھاتی وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ شاید اسے اب اس کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ کھڑکی کے پاس پڑی کرسی پہ وہ بے جان سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ سامنے بیٹھے باپ کو نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ایک لمحے میں سب برباد ہو گیا تھا۔ یقین مانو، بھروسہ، رشتہ، ایک گھر۔ اپنے بیٹی کی موت کا سن کر ایلاف کی ماں کی حالت اس قدر غیر تھی کہ انہیں نیند کا انجیکشن لگایا گیا تھا۔ ایلاف کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے، لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی تھی۔ انزاق کا سارا سکون تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ عجیب سی اذیت میں گرفتار تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے سہانے روح تھا۔ ابھی وہ اسی کیفیت میں بیٹھا تھا کہ جب داخلی دروازہ دھیرے سے کھلا۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک طرف بیٹھے ارشد صاحب نے دھیرے سے گردن گھما کر دیکھا، پھر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نظریں وہیں جم گئی، آواز کہیں حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ میکانکی انداز میں کھڑے ہوئے انزاق نے بے اختیار ان نگاہوں کی سیدھ میں دیکھا، پھر وہیں جم گیا۔ نظریں منجمد ہو گئی تھیں، اس کے لب کانپنے لگے تھے۔ سامنے کھڑی شخصیت وہ تو نہیں تھی جسے وہ ہمیشہ سے جانتا تھا۔ یہ چہرہ تو انجان تھا۔ یہ بکھرے بال تو ان ریشمی لمبے سیاہ بالوں جیسے تو نہ تھے۔ یہ چہرہ جس پر جگہ جگہ نیل تھے، یہ وہ چاند چہرہ تو نہ تھا۔ یہ لب جو پھٹ چکے تھے، خون ایک طرف جم گیا تھا، یہ وہ لب تو نہیں تھے جنہیں وہ گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دیتا تھا۔ کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اس کا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ اس کی نظروں میں پہلے بے یقینی، پھر اذیت ابھری۔ وہ کسی مردے کی طرح چلتی آ رہی تھی۔ اسے کچرے کے ڈھیر کے پاس نیم برہنہ حالت میں پھینک دیا گیا تھا۔ اسپتال میں جب اس کی حالت تھوڑی سنبھلی تھی تو اس نے درخواست کی تھی کہ فی الحال وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ بیان وہ بعد میں ریکارڈ کروائے گی۔ اس کی حالت کی پیش نظر پولیس نے اس کی بات مان لی تھی اور بحفاظت اسے گھر پہنچایا گیا۔
ضبط کرتے ہوئے انزاق 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ ارشد صاحب وہیں ڈھہ گئے تھے۔ بیٹے کی موت سے بڑھ کر یہ منظر تو اذیت ناک تھا۔ انزاق کا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، لیکن وہ ضبط کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایلاف کو کندھے سے پکڑ کر اس نے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایلا، اس نے نرمی سے پکارا تھا۔ کس نے کی تمہاری یہ حالت؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا تھا، لہجے میں دکھ ہلکورے لے رہا تھا، آنکھوں میں اذیت۔ ایلاف نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت ابھری، ساتھ ہی گردن تھوڑی موڑ کر پلنگ پہ بیٹھ کے اپنے بال نوچتے اس وجود پر ایک نظر ڈالی تو ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ انزاق یہ دیکھ کر دل دھک رہ گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہاری وردی نے، اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا ہو۔ تم وردی والے ظالم ہوتے ہو۔ اس بکھرے بالوں والی لڑکی نے اس وردی پہنے لڑکے کا گریبان پکڑ کر ہذیانی کیفیت میں کہا۔ اس نے دکھ سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو دماغی طور پر اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ ناخنوں کے تھپڑوں کے نشان واضح تھے۔ اس بھوری آنکھوں والے لڑکے نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، آنکھیں مت بند کرو، تم آنکھیں کھول کر دیکھو میری بربادی۔ تمہاری یہ وردی یہ سب کھا گئی میرا سب کچھ، مجھے کنگال کر گئی۔ وہ اس کے سینے پہ مکہ مار کر دہاڑے مار کر رونے لگی۔ وہ بھوری آنکھوں والا لڑکا خود کو اس وقت دنیا کا سب سے کمزور مرد سمجھ رہا تھا جو کچھ نہیں بچا سکا۔ وہ اذیت کی انتہا پہ تھا، لیکن وہ رو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز تم مت رو، تمہارے یہ آنسو میرے دل پہ گرتے ہیں۔ اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بہلانے کی کوشش کی تھی تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا ٹھیک کر دو گے تم؟ ہاں، تمہارے کچھ ٹھیک کرنے سے میری لوٹی ہوئی عزت واپس آ جائے گی، میرا بھائی واپس آ جائے گا، میری ماں جو اپنے بیٹے کی موت کا سن کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ تلخ لہجے میں استفسار کیا۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ تم یہ مان لو تمہاری وردی سب کچھ کھا گئی، میرا گھر، میری خوشیاں، میرے خواب، اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ میں نفرت کرتی ہوں تمہاری اس وردی سے، تھوکتی ہوں۔ اس نے بین کرتے ہوئے اس کی وردی پہ تھوکا۔ اس نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ اپنے سر کو ہاتھوں میں گرائے اپنے بال نوچنے لگی۔ وہ چلتا چلتا اس کے قریب آیا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا، میں تمہیں نہیں بچا پایا، یہ میری کمزوری، میری بدقسمتی ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جس نے بھی سب کیا ہے نا، اسے میں تمہارے قدموں میں لاؤں گا، اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو یہ وردی تمہارے ہاتھوں میں دے دوں گا، تم اپنے ہاتھوں سے اسے آگ لگا دینا۔ اس نے اسے قریب بیٹھ کر نرم مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ یہ تو ہوا میرا انصاف، اور تمہاری سزا؟ اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی تپش، سرد مہری، نفرت، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جو تم تجویز کرو۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ نرم لہجے میں بولا، مجھے طلاق دے دو۔ اس نے اتنی آسانی سے بات کہہ دی، لیکن اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کھنجر اس کے سینے کے آر پار کر دیا ہو۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اذیت کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ وہ بے یقینی سے 2 قدم پیچھے ہٹا، پھر ہٹتا ہی چلا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا اور وہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ ایک قیامت انزاق کے وجود پر گزری تھی جس نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ دوسری قیامت وہ اس کے دل پر گزارنا چاہتی تھی۔ یہ کیسا مطالبہ تھا، یہ کیسی سزا تھی جو وہ اسے دینا چاہتی تھی؟ بے یقینی سے بے یقینی تھی، تکلیف ہی تکلیف تھی۔ وہ گردن موڑ کر یوں اجنبی کھڑی تھی جیسے سامنے موجود شخص سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور وہ سب میں اپنا قصور ڈھونڈنے لگا۔ دل میں نفرت کا ایک بال اٹھا جس میں انتقام کی آمیزش شامل تھی۔ اسے اس شخص سے انتقام لینا تھا جس نے اس کی دنیا میں آگ لگا دی تھی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح دروازہ دھڑام سے کھول کر کے سر پر پہنچا تھا۔ ملک گڑبڑا کر کرسی سے اٹھا۔ وہ اس ابداع پر بوکھلا گیا۔ سامنے کھڑا شخص کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ آروی کی شدید غصے کی حالت تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً اسے خود کو سنبھالا۔ کوٹ کے بٹن درست کرتا وہ آروی کے قریب آیا۔ آروی ابھی تک ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھور رہا تھا۔ تم پہ بہت یقین کرتا تھا، اس نے مدھم آواز مگر سرد لہجے میں اسے کہا۔ تو جواب میں ملک نے ایک آئبرو تنزیہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ لفظ تھا پہ اٹک کر رہ گیا۔ میں نے کہا تھا تمہارا یقین توڑا ہے آروی؟ اس نے اس کے غسیلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ آروی کی پیشانی کے بل گہرے ہو گئے تھے۔ یقین نہیں توڑا، گیم کھیلی ہے تم نے۔
اس نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے، اس کے بازوؤں کی رگیں باہر کی طرف ابھر گئیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تو ملک نے کچھ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم بھی سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہو، تعصب سے کہتے ہوئے اس نے افسوس سے یوں سر جھٹکا جیسے اسے بہت دکھ پہنچا ہو۔ یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، وہ پلٹ کر غرایا۔ ملک نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا تم نے اس لڑکی کی عزت نہیں لوٹی؟ وہ ایک لمحے کے لیے ہونٹ کھینچے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، اس نے سر اٹھا کر دلیری کا مظاہرہ کیا تھا۔ آروی کے پیشانی ارگ آلودہ ہوئی تھی، کنپٹی کی رگیں باہر کی طرف ابھری تھیں، آنکھوں سے شعلے برسنے لگے تھے۔ یہ کیا کر دیا تم نے ملک؟ وہ دانت پیس کر دبا دبا سا غرایا۔ ملک جو سامنے سر جھکا کر کھڑا تھا، اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں عجیب سی تپش تھی جسے دیکھتا ہوا انگارا۔ آروی، مجھے یہی ٹھیک لگا اس وقت۔ اس نے سر اٹھا کر ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ آروی نے لال آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ قتل کر دے اس کا۔ تم کب سے ٹھیک غلط کا فیصلہ کرنے لگے؟ ہاں، گریبان ہاتھ میں پکڑ کر اس نے ایک جھٹکے سے خود سے قریب کیا تھا۔ وہ بوکھلا سا گیا۔ آروی کا اتنا غصہ سے بھیانک ہوتا وہ جانتا تھا۔ آروی، میری بات سنو۔ اس نے مصلحتاً رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر لگا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے آروی کو دیکھا تھا، جو اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ لڑکی کو اغوا کرنا تھا تو اس کی عزت نہیں لوٹنی تھی۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر کے جسے اسے باور کروایا تھا۔ آروی، تم شاید بھول گئے ہو کہ تمہاری ماں نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی۔ کینہ توڑ نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے باور کروایا تھا۔ تبھی تو تم زندہ سلامت میرے سامنے کھڑے ہو، ورنہ میں تمہیں زمین میں دفن کر چکا ہوتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر پتھریلے لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ ملک نے رک کر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ماں تمہارے لیے غلط انسان کا انتخاب کر گئی ہے؟ نارمل لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اس کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پلٹ کر ایک نظر ملک کو دیکھا تھا۔ ملک کی نظروں میں عجیب سا خالی پن تھا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے گولی مار دو مجھے۔ اس نے پسٹل اس کی طرف بڑھایا۔ آروی کا غصہ تھوڑا مدھم پڑ گیا تھا۔ اس دنیا میں اس کی ماں اس کے لیے کسی غلط آدمی کا انتخاب کیسے کر سکتی تھی؟ اگر تمہیں ایک دن بھی میری وفاداری پر کوئی شک ہوا ہو تو میں تمہیں اپنا قتل معاف کرتا ہوں۔ تم اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لو۔ وہ چلتا چلتا اس کے قریب آیا۔ آروی نے پلٹنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ گرے پینٹ اور اوپر وائٹ شرٹ پہنے وہ اس وقت ہر چیز کو نظر انداز کیے کھڑا تھا، یوں جیسے اسے سب کچھ سنائی نہ دیا ہو۔ تمہاری ماں نے تم پہ بہت محنت کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سب محنت ضائع ہو گئی ہے، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس پر بہت کچھ جتا رہا تھا۔ اس دفعہ اس نے تیزی سے گردن موڑی تھی، آنکھوں میں کمزور سا تاثر بھر کر معدم ہو گیا تھا۔ افسوس، تمہاری ماں تمہیں وہ نہیں بنا پائی جو وہ تمہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک دیا۔ افسوس، تمہاری ماں ایک ناکام عورت تھی۔ اس کے گرد چکر کاٹتے افسوس سے کہتے ہوئے وہ اسے تاؤ دلا رہا تھا۔ اس نے خون آشام نظروں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس پر جھپٹ پڑا۔ ایک ہاتھ سے ملک کا گریبان پکڑ کر اس کو تھوڑا قریب کیا اور ہونٹ بھینچنے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شفافیت واضح تھی۔ مجھ میں اس قدر شفافیت ہے کہ میں اسی لمحے تمہاری گردن کی رگ پر ہاتھ رکھ کر تمہاری جان بھی لے لوں گا، اور تمہاری آنکھوں میں ٹوٹتی زندگی کی امید بھی مجھے خائف نہیں کر سکے گی۔ اس نے اپنی شفاف نظریں اس پر گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ پرسکون سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس قدر ظالم ہوں کیا؟ اپنے سامنے مرتے شخص کی جان تک نہیں بچاؤ گا؟ اس نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن وہ ٹھہر گیا۔ عورت کی آنکھ سے نکلا ایک بھی آنسو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے انگلی اٹھا کر ٹھہر کر کہا، عورت کمزور ہوتی ہے اور مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ اگر میں عورت سے مقابلہ کر رہا ہوں تو لعنت ہے میری مردانگی پر۔ مجھے ہاتھ میں چوڑیاں پہن لینی چاہیے، کیونکہ برائے نام مردانگی تو ہر تیسرے مرد کے پاس ہے اور اصلی مرد بہت کم ہیں۔ نفرت آمیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے تلخی سے بولا، اور اگلے ہی لمحے اس کا گریبان چھوڑ دیا اور جاتے جاتے پلٹا۔ اور میرا اعتبار جو توڑتے ہیں انہیں میں قتل نہیں کرتا، بے دخل کر دیتا ہوں۔ اور ملک، وہ چلتا چلتا اس کے قریب آیا، تمہیں میں مرد سمجھتا تھا، پر تم کیا نکلے؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرے بڑوں نے مجھے سکھایا تھا کہ جان دے دینا، پر اپنے مالک کی عزت پر حرف نہ آنے دینا۔ بہت ہی عام انداز میں کہتے ہوئے اس نے چال کا پہلا پتھر پھینکا تھا۔ آروی کے چلتے قدم کو بریک لگا تھا۔ اس نے پلٹنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں عورت مرد کا اصول نہیں مانتا، ہمارے مطالبات نہیں مانے جا رہے تھے۔ آروی تمہاری بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ میں نے 12 گھنٹے اس لڑکی کو ادھر رکھا، ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن جب جرنیل کی کال آئی اور ہمیں بھٹکانے کے لیے جھوٹی پلاننگ کی گئی
تو مجھ سے یہ تذلیل برداشت نہ ہو سکی۔ دشمن کی بیوی کو وعدے کے مطابق ہم نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن وہ مکاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں ڈیلنگ میں دھوکے کا قائل نہیں ہوں، اور یہ میں نے تم سے سیکھا ہے۔ وہ چلتا چلتا اس کے قریب آیا، لہجہ پست، آواز مدھم تھی۔ وہ ایموشنل بلیک میلنگ سے اس بات کو پاش پاش کرنا چاہ رہا تھا۔ آروی کا اعتماد بھی دوبارہ جیتنا چاہتا تھا۔ جھوٹی سچی پلاننگز کرنے میں تو ملک شروع سے ہی ماہر تھا۔ میں جانتا تھا اب اگر ہم دشمن کی بیویوں کو یوں بھیج دیتے، باوجود اس کے کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے، تو ہمارے ساتھ مکاری دھوکہ کیا گیا ہے، تو تمہاری یہ دہشت یوں ختم ہو جاتی۔ پھر مافیا میں تمہیں نامرد کہا جاتا۔ وہ سنجیدگی سے قدرے اونچی آواز میں سگریٹ چکر کاٹتے ہوئے کہتا جا رہا تھا۔ پھر کوئی تمہارے نام سے تھر تھر نہ کانپے، بلکہ تم ایک مذاق بن کر رہ جاتے۔ ہم نے ان کی بات کا منہ توڑ جواب دیا ہے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہماری عورتوں کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، یہ گلٹ نکال دو اپنے دل سے، اور مت بھولو کہ انزاک نے کیا کیا تھا۔ اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر یاد دہانی کروائی تھی۔ ایک اذیت ناک یاد ذہن کے پروں پر ابھری تھی۔ اس کا اپنا بھی یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ اس نے سر کو جھٹک دیا، سر اٹھایا تو اب آنکھوں میں غصے کی جگہ نفرت تھی۔ اس نے پلٹ کے ملک کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور باہر نکل گیا۔ ملک نے مطمئن سے انداز میں سگریٹ سلگایا۔ اس کے چہرے پہ ایک مکروہ ہنسی تھی۔ ہم جن پہ سب سے زیادہ اعتبار کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں سب سے زیادہ یہی لوگ ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ وہ پورے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ شدید اضطرابی کیفیت اس کی چال سے جھلک رہی تھی۔ آنکھیں غصے کی زیادتی کے باعث خون رنگ ہوئی تھیں۔ کنپٹی کی رگیں باہر کی طرف ابھری ہوئی تھیں۔ سر میں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اعلاف کی جڑی ہوئی حالت آ رہی تھی، اور اس کے بعد اس کا چین و سکون تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا۔ سینے کے اندر ایسی آگ لگی تھی جو ہر چیز کو بھسم کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ بار بار بے یقینی سے اعلاف کے طلاق کے مطالبے کے بارے میں سوچتا اور دوسری اذیت میں مبتلا ہو کر رہ جاتا۔ یاد کے نہا خانوں میں کوئی عکس ابھر کر معدوم ہوا تھا۔ کرسی پہ بیٹھے ایک شخص کی پیٹھ، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ چہرے پہ زہریلے تاثرات ابھرے۔ اس سب کے پیچھے ایک ہی شخص تھا، اور وہ تھا آروی۔ انتقام کا پہلا شعلہ یوں بھڑکا تھا جیسے سب بھسم کر دے گا۔ اس جنگ کا اختتام شاید موت تھی۔ یہاں بیٹھ جاؤ لڑکی۔ تاری گلی سے گزرتے ہی آگے چھوٹی سی تنگ سی جگہ پہ اسے لے جاتے ہوئے اس ڈرائیور نے حکم نامہ جاری کر دیا تھا جو اسے یہاں تک لایا تھا۔ اس نے بامشکل سر اٹھا کر گھبرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنی بات بیان کرنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگی۔ وہی ادھیڑ عمر ڈرائیور جس نے مخصوص لباس پہن رکھا تھا پلٹنے لگا جب اس نے ہمت کر کے اسے پکار لیا۔ وہ پلٹا، پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ مجھے آروی سے ملنا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ خود مجھے یہاں لائے ہیں۔ اس نے اپنے طور پر ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ اسے سمجھاتے ہوئے پلٹ کر اس تاریک کوٹری نما کمرے کو مایوسی سے دیکھا۔ ڈرائیور یوں تمسخرانہ ہنسا تھا۔ بی بی، آروی کو کیا تم نے کوئی رکشا ڈرائیور یوں سمجھ رکھا ہے جو جب جس کا دل چاہا اس سے مل لے؟ اس نے ہنستے ہوئے نہار کا مذاق اڑایا۔ نہار نے ناگواری سے دیکھا۔ وہ خود مجھے یہاں لائے ہیں، وہ ناگواری چھپاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کے تیز لہجے میں بولی۔ ڈرائیور نے ستائشی نظروں سے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ ہر لڑکی کو خود ہی لاتے ہیں۔ اس دفعہ اس کا لہجہ سادہ تھا، پھر جملہ ذو معنی تھا۔ نہار کا چہرہ ایک لمحے کے لیے تاریک پڑ گیا، آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ اس نے آگے بولنے کا ارادہ ترک کر دیا اور چپ چاپ اس طرف پلٹ گئی۔ اس لمحے کسی کا موبائل بجا تھا۔ اس نے نظر انداز کیا تھا۔ وہ اس تاریک کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں ہر طرف مکڑی کے جالے تھے۔ زمین پر ایک قالین بچھی ہوئی تھی جس پہ بہت سی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اوپر پنکھا فل اسپیڈ میں چلنے کے ساتھ ایسی عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا۔ ذرا زرد روشنی میں اس کمرے میں عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ باہر سے آتی مدھم آواز نے اس کی سماعتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر وہ کوئی اور آواز نہ سن سکی، مارے صدمے کے وہ وہیں جم گئی۔ سناشا آواز ڈرائیور کی تھی۔ وہ لڑکیوں کی تعداد بتا رہا تھا جنہیں صبح اسمگل کرنا تھا۔ 14 لڑکیاں، وہ لڑکیوں کی تعداد بتا رہا تھا۔ وحشت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں لڑکیاں گننے لگی تھی۔ کمرے میں اسے چھوڑ کر صرف 13 لڑکیاں تھیں۔ تو 14ویں کون تھی؟ یا خدا! بااختیار اس کی زبان سے نکلا۔ آروی سے آج رات ملنا ضروری تھا، مگر کیسے؟ یہ سوال کسی آسیب کی طرح سے گر چکر کاٹنے لگا۔ اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر برا ہونے والا تھا۔ ہمارے ساتھ سب کیوں اچھا نہیں ہو جاتا؟ سیاہ کالے اندھیرے نے جہاں ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کیا تھا، وہیں بڑا سا محل جگمگا اٹھا تھا۔ ملازموں کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ وہ چاقو چوبند سے میز پر کھانا لگانے میں مصروف تھے۔
سب نروس دکھائی دے رہے تھے. اس کی ذات کا روب ہی ایسا تھا، مغرور، لاپرواہ، شفاق. وہ ڈھیلی ڈھالی شرٹ نیچے ٹراؤزر پہنے رف سے حلیے میں دونوں ٹیل پر جمائے منتظر سا بیٹھا تھا. چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا. ملک نے موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے ایک اچرتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا. کھانا لگ چکا تھا. بریانی کباب کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی. ملازمہ الرٹ سی پاس کھڑی تھی. ملک، وہ لڑکیوں کا کیا بنا؟ اسے کچھ یاد آیا تھا. نہار نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو رات گہری ہو چکی تھی. زرد سا بلب اس خانے میں روشن تھا. لڑکیاں اب سو چکی تھیں، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. اسے اس مشکل سے نکلنے کا حل سوچنا تھا. اسے اس رات میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ آروی تک پہنچ جائے. اس وقت وہ ایک واحد انسان تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا. سوچ سوچ کے اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، لیکن وہ ہار ماننے والے لوگوں میں سے نہیں تھی. ہاں، وہ کل اسمگل ہو جائے گی. ملک نے موبائل سے نظر اٹھا کر مصروف سے انداز میں کہا تھا. پرانی لڑکی کا شبہ تک نہ تھا. سب کو لگتا تھا کہ ملک بھول جاتا ہے، لیکن دراصل وہی یاد رکھتا تھا. کتنی لڑکیاں ہیں؟ اس نے بریانی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. چہرے پہ سنجیدگی در آئی. ملک نے موبائل ایک طرف سرکایا، دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمائے کی طرف متوجہ ہو گیا. شاید 13 لڑکیاں ہیں، اس نے اپنے انداز کے مطابق بتایا. صحیح تعداد اسے معلوم نہیں تھی. پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا. وہ اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ نہار اس کے دل اور دماغ سے محو ہو گئی تھی. وہ یوں بھی اس لڑکی سے مطلب نہیں رکھنا چاہتا تھا. وہ اسے بھیجنا چاہتا تھا یتیم خانے. اس لیے اس نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ فی الحال اسے کسی محفوظ مقام پر ٹھہرائے. ان معاملات کو نمٹنا وہ اس حوالے کے بارے میں سوچے گا. وہ اپنے طور پر مطمئن ہی تھا. اس نے دھیرے سے سر اٹھایا. دروازے پہ بیٹھا چوکیدار اب اونگ رہا تھا. اس کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ خود کو قسمت کے حوالے کر دے یا پھر خود کوشش کرے. اس کے دماغ میں کسی کا جملہ گونجا تھا: بزدل لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود کو قسمت کے حوالے کر دیتے ہیں. انسان کو اللہ نے کوشش کرنے والا بنایا ہے. اس کی دادی نے اسے نصیحت کی تھی. ایک عزم کے ساتھ وہ اٹھ کھڑی ہوئی. وہ ایک لڑکی لانے کے لیے میں نے کہا تھا فرید کو. آروی نے اس کی طرف دیکھے بغیر بریانی کا نوالا منہ میں لیتے ہوئے کہا. ملک نے بے اختیار سر اٹھایا تھا. وہ اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا. پھر اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات نارمل ہو گئے تھے. ہاں، فرید نے مجھے سرسری سے بتایا تھا کہ وہ لڑکی کو کسی محفوظ مقام پر شفٹ کر دیا ہے. اس نے اسے ٹالتے ہوئے یوں ہی گلاس میں پانی انڈیلنے لگا. آروی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. وہ اب کچھ سوچ رہا تھا. وہ دھیرے سے اٹھی، سائڈ سے گزرتی گیٹ تک گئی. گیٹ باہر سے لاک تھا. اس کی ہمت دم توڑ گئی. بے بسی سے وہ تھوڑی دیر وہیں کھڑی رہی. پھر کچھ سوچ کر کھڑکی تک گئی. کھڑکی کی جالی کی طرح تھی. باہر نکلنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ جالی کو کاٹ ڈالے. وہ ارد گرد نظر دوڑا کر ہتھیار ڈھونڈنے لگی. اس کی آنکھیں چمکی تھیں. اس لڑکی کو خریدنے کی کوئی خاص وجہ؟ آروی وہ پلیٹ پیچھے سرکا کر اب ٹشو کے ساتھ ہاتھ صاف کر رہا تھا. آروی کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے سوال پوچھا. لمحے بھر کو آروی کو چلتے ہاتھ ساکت ہوئے. نظر اٹھا کر ملک کو دیکھا. پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. جہاں تک مجھے یاد ہے، میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں اس لڑکی کو خرید کے لایا ہوں. اس نے چمچے پلیٹ میں رکھ کر ہاتھ تھوڑی کے نیچے ٹکائے مطمئن سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو ایک لمحے کے لیے ملک کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا. اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ازلی شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی. پاس ایک خالی کانچ کی بوتل پڑی تھی. شاید وہ بیئر وغیرہ تھی. اندھیرے میں سے صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس کی توڑنا ایک بڑا مس ہولا تھا. وہ اس جگہ نہیں تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ باقی لڑکیاں کیسی ہیں. وہ پھر سے دماغ میں کچھ سوچنے لگی. تمہیں پتہ ہے ملک، ماہر دھوکے باز کے پاس کیا ٹرک ہوتی ہے؟ وہ اپنے دھوکے کو حادثہ بنا کر پیش کرتے ہیں. وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھا سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اپنے دھوکے بازی کے اس کھیل میں آخری وقت تک خود کو دھوکہ باز تسلیم نہیں کرتا. وہ اپنے مقابل انسان کو اس قدر الجھا دیتا ہے کہ مقابل آخری وقت تک اسے دھوکہ باز تسلیم نہیں کر پاتا. وہ ذرا قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا. کچھ سوچ کے وہ اٹھی، بوتل کو سیدھا کر کے رکھا، پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھی. بالوں کو کھول کے یوں کیا جیسے وہ بکھرے ہوئے ہوں، جیسے وہ بہت گہری نیند سے جاگی ہو. پھر وہ اٹھی اور سیدھی پڑی بوتل کو اس زور سے پرے دھکیلا کہ بوتل سیدھی دیوار کے ساتھ جا لگی اور پاش ہو گئی. 2-3 لڑکیوں نے سر اٹھا کر ناگواری سے دیکھا. اس نے بظاہر خجلت بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور سر جھکائے ساتھ بنے چھوٹے سے واش روم میں گھس گئی. لڑکیاں سر جھٹک کے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئیں. ان کی نظر میں یہ ایک حادثہ تھا. یہ میری نوکری کا حصہ ہے آروی. میں تمہارے ہر کام پر نظر رکھوں. تم جب بھی کچھ غلط کرو میں تمہیں روکوں. تم مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہو.
لڑکیوں کے معاملات سے نکل آؤ، عورت مرد کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ لہجے کو ہموار کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے اسے سمجھایا۔ وہ ابھی تک تعصب سے ملک کو ہی دیکھ رہا تھا۔ 10-15 منٹ واش روم میں گزارنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ سب گہری نیند میں ہیں تو وہ دھیرے سے واش روم سے باہر نکلی، نیچے پڑی بوتل کے تیز سے ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑا اور محتاط سی نظروں سے اس اطراف کا جائزہ لیتی ہوئی جالی پہ پہلا کٹ لگایا تو وہ ایک طرف سے تھوڑی سی اکھڑ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اب مجھ پہ پہلے جیسا یقین نہیں کر پاؤ گے آروی، سر جھکا کے ملک نے زخمی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یوں میں تمہیں اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بٹھا کر کھانا کھا رہا ہوتا، اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے پلیٹ پیچھے سرکا دی۔ دوسرا کٹ لگتے ہی کھڑکی ایک طرف سے اکھڑ گئی۔ اس نے ایک پرسکون سانس ہوا کے سپرد کی اور کھڑکی پھلانگ کر باہر لون نما جگہ پہ آ کھڑی ہوئی۔ تم مجھ پر یقین کر سکتے ہو آروی، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دوں گا، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آروی نے اس کو خود سے دور جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی ایک ماہر دھوکے باز تھا، الفاظوں کے ذریعے جذباتوں سے کھیلنے والا شخص۔ وہ اب داخلی دروازے کراس کر کے باہر نکل رہا تھا۔ باہر وسیع لان بھی یوں ہی روشن تھا، چمیلی کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ کچھ ٹائپ کیا۔ اس لڑکی کا دھیان رکھنا، وہ آروی تک نہیں پہنچنے چاہیے، اسے کل ہی سری لنکا بھیج دو۔ تیزی سے میسج سینڈ کر کے وہ سینڈ کوڈ کے بٹن دبا کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، اور اس ماہر دھوکے باز کا شکار یوں ہی بیٹھا ابھی تک سوچ ہی رہا تھا، اور نہار اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ سوچ رہی تھی۔ وہ آروی تک پہنچنے کا طریقہ تھوڑا دور کرسی پہ اونگتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ کا موبائل جگمگا اٹھا تھا، اور رات یوں ہی پگھل رہی تھی۔ سنسان سوگوار سی شام دھیرے دھیرے اس وادی پہ اتری تھی۔ یہ چھوٹا سا لکڑیوں کا گھر اندھیروں میں ڈوب رہا تھا۔ لکڑی کے دروازے کے پار صوفے پہ بیٹھے ارشد صاحب جو بے بسی سے اندر کمرے میں بیٹھ پر بے ہوش سی پڑی اپنی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر ابھی بھی نیند کا انجیکشن لگا کر گیا تھا۔ ان کی نظروں میں دکھ اور پریشانی واضح تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاؤ تو وہ کچے سے چھت کے ایک کنارے پہ بیٹھی خالی نظروں سے اندھیرے میں گم ہوتے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ چہرہ سپاٹ تھا، پتھریلا سا تھا۔ دور میں وہ بے چین سا بیٹھا بار بار کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ وردی میں ملبوس، دونوں پاؤں سامنے ٹیبل پر ٹکائے، مضطرب سا لگ رہا تھا۔ الاف کا موبائل ایک دفعہ پھر جگمگا اٹھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ کہیں اور کھوئی ہوئی تھی۔ سادہ سے لون کی قمیص شلوار میں بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں مترم اور سوجی ہوئی تھیں۔ وہ بے جان سی بیٹھی تھی۔ اسی لمحے موبائل ایک دفعہ پھر بج اٹھا۔ اس نے یوں ہی گردن موڑ کر موبائل کو دیکھا۔ انزاق کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر گردن دوسری طرف موڑ لی۔ انزاق نے موبائل کو غصے اور بے بسی سے گھورا تھا۔ دور اسلام آباد کے اس پرتعیش بنگلے پر اتری رات بھی گہری ہو چکی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر آؤ تو بڑا سا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اے سی کی وجہ سے کمرے میں عجیب سی ہبس تھی۔ سگریٹ کی بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ صوفے پہ دونوں بازو پھیلائے وہ بیٹھا تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا، سر پیچھے صوفے پہ گرا رکھا تھا اور اوپر چلتا پنکھے کو دیکھ رہا تھا۔ انزاق سیدھا ہو کے بیٹھا، سر پر کیپ پہن کر میز کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ درمیان میں چھوٹی سی فٹ پاتھ نما جگہ سے گزرتے ہوئے وہ سامنے بنی بلڈنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ باہر سے وہ شیشوں سے بنا ہوا چھوٹا سا کیون لگ رہا تھا۔ لائٹس آن تھی۔ وہ سنجیدگی سے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ بہت سے بارودی نوجوان الرٹ اسے سیلیوٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ محض سر کو تھوڑا خم دیتے ہوئے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر دروازے پہ کچھ نمبر ڈائل کیے، پھر وہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ سر یہ کیپ پہن کے میز کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا۔ درمیان میں چھوٹی سی فٹ پاتھ نما جگہ سے گزرتے ہوئے سامنے بنی بلڈنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ باہر سے وہ شیشوں سے بنا ہوا تھا، چھوٹا سا کیون ہی لگ رہا تھا۔ ادھر یہ کیون پوری طرح روشن تھا۔ کرسی پہ بیٹھے الرٹ سے آفیسرز کے سامنے کمپیوٹر رکھے ہوئے تھے جو اپنا کام کرنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کر سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر ہاتھ کو ماتھے پہ لے جا کر سیلیوٹ کیا اور دوبارہ اپنی نشست سنبھال لی۔ وہ اپنے مطلوبہ کمپیوٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں پہلے سے ایک دراز قد خشک لڑکا بیٹھا تھا، وردی میں ملبوس، بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کر رکھا تھا۔ انزاق کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہوا۔ سیلیوٹ کرتے ہوئے وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سر کو ہلا دیا، چہرے پہ ہنوز سنجیدگی تھی۔ کیا پتہ چلا؟ وہ تھوڑا سا اس کے کندھے قریب ہوا۔ سر، اس بندے کا نام آروی ہے، ایک فولڈ پر کلک کرتے ہوئے اس نے اطلاع دی تھی۔ انزاق نے چونک کر کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹائیں تھیں۔ اسے یوں محسوس ہوا یہ نام وہ پہلے بھی کہیں سن چکا ہے،
اس نے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کی. مطلب اس کا نام آصف شاہ ہے. آصف کو یکدم کچھ یاد آیا تھا. وہ 2 دن پہلے کا منظر اس کی آنکھوں میں چبھن سی ہونے لگی. ملک نے جو اسے فائل لا کے دی تھی وہ ان سے ٹیبل پہ پڑی تھی. وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تھا. نظر ٹیبل پر رکھی فائل پر پڑی تو وہ وہیں ٹھہر گیا. اس پر کیپٹن انزاک کی ساری انفارمیشن تھی. یہ لاف کے اغوا سے پہلے کی بات ہے. اس نے فائل اٹھا کے ہاتھوں میں لی تھی. گیلے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے. چہرہ بے تاثر سا تھا. سامنے لگی پاسپورٹ تصویر پر نظر پڑی تو نظریں وہیں جم کر رہ گئیں. چہرے پہ تکلیف بھرا تاثر ابھرنے لگا. وہ ہونٹ بھینچے اس کا اگلا پچھلا ریکارڈ دیکھ رہا تھا. آنکھوں میں غصہ نفرت ابھرنے لگی. اس نے فائل کو دیوار کے ساتھ پٹک دیا اور وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا. وہ جس سے صرف اپنے مطالبات پورے کروانا چاہتا تھا لیکن یہ تو انزی تھا. اس سے کچھ اگلے پچھلے حساب بھی پورے کروانا تھے. اس کی آنکھوں میں تپش سے ابھری. تب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ انزاک کو بھی ویسے ہی تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا جیسے وہ خود تڑپتا تھا. لیکن پھر بھی اس میں عورت سے انتقام کا کوئی ارادہ نہیں تھا. بساط پہ چال چلنے والا کوئی اور ہی تھا. دور اس نے ایک تصویر پر کلک کرتے ہوئے کہا. اگلے ہی لمحے انزاک کے دماغ پر کچھ کلک ہوا. پھر اسے سب یاد آنے لگا. سیاہ رات, کرسی پہ پڑا ایک نیم مردہ سا وجود, بہت سی تلخ یادیں. یکدم منظر بدلنے لگے. سارا کیوں ایک سا سیاہ کمرے میں ڈوب گیا. رکو آصف, تم غلط سمجھ رہے ہو. اس نے اس لڑکے کی زرد پڑتی رنگت سے خائف ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ بے جان سی نظروں سے کرسی پہ پڑے اس نیم مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا. تم غلط سمجھ رہے ہو آصف. میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا. وہ میرے بھی بھائیوں جیسا ہے. اس دبلے پتلے لڑکے نے خود کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے اپنے حق میں صفائی دی. لیکن آصف اس طرف متوجہ ہی نہیں تھا. وہ بے یقینی, دکھ, افسوس سے اس نیم مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا. تم ایک جھوٹے انسان ہو. پہلے تم نے اور تمہاری ماں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا اور اب تم نے میرے بھائی کو بھی مار دیا. وہ پیچھے مڑ کر دھاڑا. اس کی آواز دکھ کے باعث پھٹ پڑی. آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. آصف کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ خائف ہونے لگا. سیاہ تاریک رات غائب ہو گئی. اب یہاں کوئی مرد موجود نہیں تھا. آصف کی غراہٹ بھی ختم ہو گئی تھی لیکن اس کے ذہن میں بہت کچھ گونج رہا تھا. آنکھوں کے سامنے بہت سے مناظر کسی فلم کی طرح چل رہے تھے. سر, وہ بے خیالی میں حمزہ کی طرف مڑ گیا. ذہن کسی اور طرف الجھا ہوا تھا. آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے. اس نے اس کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا اور ساتھ ہی اپنی نشست چھوڑ دی. گویا انزاک کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں ٹھیک ہوں. حمزہ کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اس نے تسلی دی. ورنہ اس کے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا. گزرتے وقت کی بہت سی یادیں تھیں. ایک ساتھ اسے یادیں آنے لگیں. ورنہ اس کے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا. ٹھیک ہے, تم مزید معلومات اکٹھی کرو. کون ہے, کدھر رہتا ہے, سب کچھ. وہ خود کو نارمل پوز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا. اسکرین سے باہر نکل کر اب وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا. باہر رات اب گہری ہو چکی تھی. فٹ پاتھ پر اکا دکا بارودی سپاہی دکھائی دے رہے تھے. وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا. ایک منظر یوں ہی دماغ کی اسکرین پر ابھرا اور پھر ہر طرف دھند چھانے لگی. بھورے بالوں والے بچے نے سر اٹھا کر اپنے سر پر چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا. اس کی تپش وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا. فوراً اسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تھا. پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کر وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا. وہ نڈھال سا لگتا تھا. سورج کی نرم سی کرنیں اطراف میں پھیلی ہوئی تھیں. کسی نے اس کی جھکی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھا تھا اور ساتھ ہی تھوڑا جھکا. انزاک نے گردن موڑ کر دیکھا. اس کا باپ مصنوعی خفگی چہرے پہ سجائی سے دیکھ رہا تھا. تم آج پھر مجھ سے ہار گئے ہو. اس کے باپ نے اس کے سر پر ہلکی سی چت لگا دی. پھر سیدھے ہو کے کھڑے ہوئے تھے. بچہ بھی فوراً سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا. میں آرام کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا بابا. وہ بھی جواباً خفگی سے منمنایا تھا. تم جانتے ہو مقابلے کے دوران آرام کرنے کے لیے نہیں روکا جاتا. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا مقابل جیت جائے گا. تم دوسروں کی صلاحیت سے تو واقف نہیں ہو. اس کے باپ نے گردن یہاں وہاں گھماتے ہوئے اسے کہا. وہ بیزاریت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا جو اب ایک ہاتھ پاؤں کی طرف لے جا کے پاؤں پہ دباؤ ڈال کر سیدھا کھڑا ہوا تھا. پھر میٹھی سی مسکان سے چہرے پہ سجا کے اس کی طرف مڑا تھا جو ماتھے پہ بل ڈالے منہ پھلائے کھڑا تھا. تمہیں ہارنا پسند نہیں ہے نا. اس کا باپ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا. کسی کو بھی ہارنا پسند نہیں ہے بابا, اور میں تو ہر دفعہ آپ سے ہار جاتا ہوں کیونکہ میں تھک جاتا ہوں. معصومیت سے کہتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا. وہ اسے دیکھ کے دھیرے سے مسکرائے تھے. جانتے ہو ہارتا کون ہے. اس کے باپ نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی انگلی تھام لی.
اور اسے ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ جو جیتنا نہیں چاہتا، اس کے باپ نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر پلٹ کر دیکھا تو اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ سورج کی کرنیں اس کی آنکھوں میں یوں چبھی تھیں، اس کے باپ کا چہرہ دھندلا ہو گیا تھا۔ اب تم کہو گے کہ کون سا انسان جیتنا نہیں چاہے گا؟ اس کے باپ نے خود ہی اس کے ننھے دماغ کو اس الجھن سے نکالا۔ میں نہیں بتاتا ہوں، تم ایک ریس کمپٹیشن میں حصہ لو تو اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تم بھاگنا جانتے ہو۔ اس کے باپ نے پلٹ کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ بچے نے فوراً اسے سر میں ہاں ہلا دیا۔ اسی لیے تم ہار جاتے ہو؟ اس کے باپ نے برا مانتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بچہ تھوڑا مایوس ہو گیا۔ صرف یہ ضروری نہیں کہ تم بھاگنا جانتے ہو، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا مقابل کس طرف بھاگتا ہے۔ ناواقف رہو گے تو تم کبھی بھی اس سے نہیں جیت پاؤ گے۔ پھر ٹھہر کر خوشمگی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اس کی توجہ اس طرف نہیں تھی۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے بچے کی طرف متوجہ ہوا۔ دھوپ گہری ہو رہی تھی اور پارک سنسان۔ میں تمہیں بہت کام کی چیز سمجھا رہا ہوں اینزی، یہ پھر تمہیں کوئی نہیں سمجھائے گا، یا پھر تمہیں زندگی سکھائے گی۔ اس کے باپ نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا شرمندہ ہوا تھا۔ سیکھنے سے زیادہ سمجھنا آسان ہوتا ہے بابا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم کوئی بھی مقابلہ جیتنا چاہتے ہو تو اپنے دشمن کو کبھی مت بھولنا۔ باقی کے ناول نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔